السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک اور پیاری سی حدیث سے۔ یہ حدیث صحیح البخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ روایت کے راوی، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز اپنے وقت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین 3 عمل ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز اپنے وقت پہ پڑھنا، دوسرا پسندیدہ عمل اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے سے پیش آنا، عزت کے ساتھ پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ وہ ترش رخی کے ساتھ پیش نہیں آنا، بلکہ عزت و احترام جو والدین کا حق ہے وہ حق ادا کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ جہاد میں انسان اپنا مال، اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے نا، اپنی جان شہید کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پسند اللہ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور اس سے زیادہ پسند نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ تو جس نماز کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، چھوڑے ہیں نا، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، تو ذرا سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جس شخص نے نماز ادا کر لی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے تو خود سوچے تو کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مبارک راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس۔ پہلے کل کا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ کیا کل والی کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے، اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو پوچھے، ورنہ میں پوچھوں گا۔ اگر کسی کو کل کی کلاس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھے، نہیں تو میں پوچھوں گا کل کی کلاس کے بارے میں۔ ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ چلے میں پوچھتا ہوں۔ چلے کائنات آپ انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ کائنات بہت دنوں کے بعد آپ سے پوچھیں گے۔ جی وعلیکم سر۔ السلام۔ جی مجھے بولے حروف مشابہ بالفعل کا کیا عمل ہوتا ہے اعراب پر؟ جب حروف مشابہ بالفعل ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جو مبتدا ہے اس پہ رفع آ جاتا ہے، اور رفع نہیں، نصب آ جاتا ہے۔ سوری مبتدا جب اگر اس پہ رفع ہو تو اس پہ نصب آ جاتا ہے، اور جو خبر ہے وہ ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، وہ ویسے کی ویسے رہتی۔ اور اس جو ہے نا، یہ مبتدا پہ جو نصب آیا، اس نصب کو اگر اس ایفیکٹ کو ہمیں ختم کرنا ہو تو کیا یوز کریں؟ تو ہم لوگ ما استعمال کرتے ہیں، جسے ہم ما کافہ بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اسے ہم ماکافہ بولتے ہیں، ما اور کافہ اس کی وجہ بولتے ہیں، سے اس کی وجہ جی سے اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے، نصب واپس ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، نصب ڈیزالو ہو جائے، بالکل صحیح ہے۔ تو چلے ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس آج
کی کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں اس کے بارے میں. کبھی کبھار ہم نا ان جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ایک چیز یوز کرتے ہیں, اس کو ہم یہ تاکید کے لیے, اسٹریس پروڈیوس کرنے کے لیے ہم لام کا استعمال کر لیتے ہیں, اسلام کا. اس طرح سے لکھ دیتا ہوں. یہ جو لام ہے نا, اس لام کا یوز ہم کرتے ہیں, یہ بھی تاکید پروڈیوس کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اعراب پہ کوئی چینجنگ نہیں آتی. تاکید پیدا کرے گی یہ لام, لیکن اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. جس طرح سے حروف مشبہ بالفعل اعراب میں چینجنگ لاتے ہیں, تو یہ لام چینجنگ نہیں لاتی, لیکن تاکید اس سے پروڈیوس ہوتی ہے. لیکن اس کو ہم یہ حروف مشبہ بالفعل میں نہیں آتی. دس از ناٹ امنگ حروف مشبہ بالفعل, ان میں سے نہیں ہے یہ. بس یوں ہی مجھے یاد آئی کہ اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے, تاکہ ہم تاکید ہی پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ بتا دوں, اور اس کو ہم حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں, تو اس کا یوز میں سکھا دوں انشاءاللہ. دیکھیے یہ اسٹارٹنگ میں یوز ہوگی, اس کو بولتے ہیں لام ابتدا. جب بھی اسٹارٹنگ میں یوز ہوگی اس کو بولیں گے لام ابتدا. ابتدا مطلب بگننگ, اسی لیے مبتدا کو مبتدا بولتے ہیں کیونکہ اس سے بگن ہوتا ہے جملہ اس میں. خیر, کبھی کبھار ہم پھر اس کو بعد میں بھی لے جاتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں وہ مؤخر مبتدا ہے, یعنی بعد میں لیا گیا مبتدا. خیر مجھے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا, نہیں آپ کو اس سے زیادہ کام ہے کوئی. لام ابتدا یعنی وہ لام جو ہم ابتدا میں یوز کرتے ہیں, اسٹارٹنگ میں یوز کرتے ہیں, اس سے کیا ہوگا, اس سے تاکید ہوگی, تاکید پیدا ہوگی, اسٹریس پیدا ہوگی. فار ایگزامپل اگر میں لکھوں الآخرۃ, والآخرۃ, والآخرۃ خیر لک من الاولی. والآخرۃ خیر لک من الاولی, کوئی اس کا ترجمہ کرے گا؟ اولا مطلب پہلا, اولا مطلب پہلا, اس کا کوئی ترجمہ کرے گا؟ ایمان غلط ہی ہو جائے کوئی دقت نہیں, کوئی اس کا ترجمہ کرے گا شرمانے کے بغیر؟ ہے کوئی؟ چلے منزہ انمیوٹ کیجیے, منزہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ترجمہ کیجیے اس کو. سر والآخرۃ مطلب وہ مطلب آخرت خیر ہے, آخرت میں خیر ہے. نہیں, نہیں آرام سے, اور نہیں, آپ نے من کا ترجمہ نہیں, جو ورڈ ٹو ورڈ میننگ نکلے گی ہم وہی کریں. وا کی میننگ کیا ہوگی؟ اور الآخرۃ, آخرت, آخرہ, ٹھیک ہے نا. ہاں, آخرت کی ترجمہ ہوتا ہے آخرت بھی, یعنی وہ سیکنڈ بھی, جو آنے والا چیز ہو نا اس کو بھی ہم کہتے ہیں اخرى یا آخرہ. والآخرۃ, آخرت, ٹھیک ہے, یا سیکنڈ جو دوسری آنے والی چیز ہے, کیا ہے وہ؟ خیرن, وہ کیا ہے؟ خیر. دیکھیے آخرت والآخرۃ مبتدا, اس کے بارے میں کیا ہے خبر, کیا ہے؟ خیر, کہ وہ خیر ہے, بہتر ہے. خیرن وہ بہتر ہے. لک کا کیا ہوگا ترجمہ؟ لک کا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لک کا اس سے, تمہارے لیے, مدینہ, لک کا تمہارے لیے, تمہارے لیے. لا مطلب کے لیے, کا مطلب تو, ایک مرد, تمہارے لیے. اور آخرت بہتر ہے تمہارے لیے. من مطلب سے, من مطلب سے, کس سے بہتر ہے؟ الاولا, پہلی سے. اور آنے والی بہتر ہے پہلی سے.
یعنی آنے والی زندگی پہلی زندگی سے تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. والآخرۃ، آنے والی زندگی، خیرن بہتر ہے، لکا تمہارے لیے، من کس سے، الاولا پہلی زندگی سے. پہلی، میں 7 جنموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، یہ غرض ہے. یہ میں نے قرآن کی ایک آیت سے لیے، لیکن ایگزیکٹلی قرآن کی آیت میں یہ ورڈز نہیں لکھے، جو ہے وہ اس طرح سے ہے. اس میں لکھا ہے وللآخرۃ. اگر کسی کو یاد ہوگا نا، اگر یاد ہوگا تو وہاں کے لکھا ہے وللآخرۃ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. یہی ہے نا آیت، وللآخرۃ. یہ جو وللآخرۃ ہے، اس میں اب ایک لام ایڈ ہو، یہ لام تاکید پیدا کرتا ہے، اور آخرت بے شک بہتر ہے. یہ لام کیا کرتا ہے؟ پیدا، اسٹریس پیدا کرتا ہے. ورنہ اگر یہ لام نہ ہوتا تب بھی ترجمہ ہوتا، اور آخرت بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اس دنیاوی زندگی سے، یہ بھی ترجمہ ہوتا، یعنی اور آنے والی زندگی اس زندگی سے، پہلے زندگی سے، یہ بھی ترجمہ ہوتا. لیکن جو لام اس میں ایکسٹرا لگا نا، جو پہلے، جو الآخرت کے اس سے پہلے جو لام لگا، یہ لام کیا کرے گا؟ یہ تاکید پروس کرے گا. ہاں ہاں بہتر ہے، بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بے شک بہتر ہے. تو یہ سٹرس پیدا کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں لام تاکید. کیا بولتے ہیں؟ لام تاکید، تاکید والی لام، یا لام ابتدا، وہ لام جو پہلے یوز ہوتی ہے. لکھ لیں یہ چیز، لام ابتدا بھی یوز ہوتی ہے کس چیز کے لیے؟ سٹرس پروڈیوس کرنے کے لیے. لیکن اس لام سے مبتدا یا خبر کے اعراب پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا. جیسے الآخرت پہلے بھی تھا، اب ہم نے لام ایڈ کیا تب بھی آخرت ہی رہا، میں نے اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں لائی. اگر ان یوز کرتے تب بھی میری نکلتی بے شک والی. ہاں، پھر کیا تھا؟ ان الآخرت، پھر آخرت بن جاتا، پھر آخرت نہیں رہتا، پھر کیا بنتا ہے؟ آخرت خیر لک من الاولی. پھر اس طرح سے بنتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نو سر. میں ایزوم کرتا ہوں کسی کو نہیں. چلے، جو جتنے بھی اسلامی بھائی لوگ ہیں نا، جو جمعہ کے دن جاتے ہیں نماز پڑھنے، تو وہاں اکثر جب خطبہ اینڈ ہوتا ہے تو وہاں امام صاحب خطیب صاحب نا ایک جملہ آخر میں بولتے ہیں، ولا ذکر اللہ اکبر. پڑھتے ہیں نا، یاد ہے نا؟ ولا ذکر اللہ اکبر آخر میں. یس سر. جی سر. تو کیا پڑھتے ہیں؟ ولا ذکر اللہ اکبر، اس طرح سے ہوتا ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اس طرح سے ہوتا ہے. دیکھیں، مان لیجیے اگر میں لام کاٹوں، وہ ذکر اللہ اکبر، ٹھیک، وہ ذکر اللہ اکبر، تو اس میں ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی اس سے ترجمہ کرے؟ اینی ون؟ معصوم کا سوال ہے، سر اولا پہ جر کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں معصوم، میں پہلے یہ بولوں، اس کے بعد میں اس پہ پھر سے آتا ہوں. یا اس کا کوئی ترجمہ کریں جلدی جلدی. ولا ذکر اللہ اکبر، وہ ذکر اللہ اکبر پہلے. چلے شجرت، آپ انمیوٹ کریں. شجرت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، وہ ذکر اللہ اکبر کیا ہوگا ترجمہ؟ واقع آئے گا اور ذکر اللہ آئے گا، اللہ کا ذکر. ماشاء اللہ. اکبر. اکبر، اکبر کیا ہوگا؟ اکبر نکلا ہے کبیر سے، کبیر مطلب بڑا، اکبر مطلب بہت بڑا. اکبر یہ اس میں تفضیل ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اکبر، اطہر، اصغر، جب اس طرح سے آئے گے نا ورڈز اس وزن پہ، تو کہتے ہیں ہم کہ اس میں تفضیل میں فضیلت ہے، بہت زیادہ ہائپربولک اس میں بولا جاتا ہے. اکبر یعنی بہت بڑا، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اچھا، تو مجھے یہ بولے شجرت، یہاں پہ اس میں جلالت اللہ پہ یہ جر کیوں آیا؟ جر مضاف آنے کا الیہ ریزن ہے. کیا ہے؟
ماشاءاللہ یہ مضافل. اور اس ذکر پہ یہ رفع کیوں آیا؟ یہ مضاف ہے، اس کو رفع یا نصب دینے والا کوئی ہے نہیں آگے. نصب یا جر دینے والا کوئی ہے نہیں، جر دینے والا ہے. اس لیے رفع ہے. مضاف. جی ماشاءاللہ. تو اگر میں اس طرح سے لکھوں نا اب اس کو ولا ذکر اللہ اکبر، دیکھیں ولا ذکر اللہ اکبر، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اس لا کی وجہ سے لا میں تاکید ہے، اس میں تاکید پروڈوس ہوتی ہے، سٹریس، ٹھیک ہے نا. لیکن اعراب پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، اعراب پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ترجمہ ہوگا. جب تک لا نہیں تھا تب بے شک ورڈ ہم ترجمے میں یوز نہیں کریں گے، تب تاکید نہیں ہے، سٹریس نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ Yes, کسی sir. کوئی کنفیوژن اس میں؟ جب میں معصوم کی کوشچن، چلیے اب میں معصوم کی کوشچن کی طرف آتا ہوں. معصوم نے جو میں اس سے پہلے جو میں نے لکھا تھا الآخرۃ خیر لک من الاولی، کیا تھا وہ؟ من الاولی. معصوم نے پوچھا سر اس میں اولا پہ جر کیوں نہیں آیا؟ حرف جر تو سامنے لگا ہے. کیا کوئی اس کا آنسر بول سکتا ہے؟ کوئی اس کا آنسر بول سکتا ہے؟ ہے کسی کے یا پاس یہاں آنسر؟ پہ لگا ہے. یا یا بھی جاری ہوتا ہے. یا بھی جر ہوتا ہے. اور کچھ اور کسی کے پاس اور کوئی آنسر؟ اور کسی کے پاس؟ چلے دیکھیں میں بولتا ہوں، دیکھیں سب لوگ دیکھیں اچھی طرح سے. موسیٰ، عیسیٰ، ایسے ہے اولا، اسی طرح سے ہے طٰہٰ، اگر کسی کا نام طٰہٰ ہوگا، ہوتا ہے نا طٰہٰ بھی. اسی طرح سے جتنے بھی ایسے نام ہوں گے جن کے پیچھے الف مکسورہ ہے، یہ الف مکسورہ یہ آپ نے پڑھا ہے نا، اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں. ایسے اسم کو بولتے ہیں اسم مکسورہ، ایسے اسم کو بولتے ہیں اسم مکسورہ جس کے پیچھے الف مکسورہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسم مکسورہ ہوتا ہے نا، ان کی حالت نصبی، حالت جری، حالت رفعی، یاد رکھیں ان کی تینوں کنڈیشن، تینوں حالات سیم ہی ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. یعنی حرکات یا حروف نہ ہی زبر زیر پیش سے، نہ ہی تنوین سے، نہ ہی الف واو یا سے ان پہ اعراب آتا ہے. ہم کہتے ہیں ان پہ تقدیری اعراب، ہم یوز کرتے ہیں ورڈ، ان پہ تقدیری اعراب ہے، پرپیکچول اعراب ہے، ایبسٹریکٹ اعراب جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. موسیٰ، اگر میں کہوں نا دیکھیں اس طرح سے جاء موسیٰ، آیا موسیٰ، تو موسیٰ سے کام کا ہونا ہوا، موسیٰ آیا، جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، that means موسیٰ فاعل ہے. حالت رفع میں ایسے ہی ہے. رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا. رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا. یہ رأیت کیا ہے؟ میں نے دیکھا. موسیٰ کیا ہے؟ آبجیکٹ. تب بھی حالت نصبی میں بھی ایسا ہی رہا. مررت بھی موسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا. مررت بھی موسیٰ، دیکھیے بھی حرف جر ہے آگے، موسیٰ پہ کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوئی، ویسے کا ویسا ہی رہا. تو ایسے اسما کا، ایسے ناؤنز کی تینوں حالتیں ایسے ہی آتی ہیں، ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اولا بھی ہے، اولا میں بھی آخر میں الف مکسورہ ہے، تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولا میں بھی رفعی حالت میں بھی اولا ہی رہے گا، نصبی حالت میں بھی اولا ہی رہے گا، اور جری حالت میں بھی اولا ہی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ معصوم کلیئر ہو گیا؟ اب معصوم کا سوال تھا جی نا، سر. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. چلے ماشاءاللہ. تو میں یہ بتا تاکہ تم کیسے یوز کرتے ہیں. تو دیکھیں اب
کبھی کبھار نا ہم یوز اس اپنے جملہ اسمیہ میں اننا کا بھی یوز کرتے ہیں، اننا کا بھی، اور پھر اگر اور تاکید دینی ہوگی اور اسٹریس بڑھانی ہوگی پھر لام کا بھی یوز کرتے ہیں، اسلام میں تاکید کا بھی یوز کرتے ہیں، دونوں کا یوز کر لیتے ہیں، جبکہ دونوں کیا میننگ دیتے ہیں؟ بے شک والی میننگ دیں گے دونوں، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں اور مزید اسٹریس دینی ہوگی اپنے جملے میں، ایک بار اننا بھی یوز کیا پھر اسی جملے میں آپ نے لام بھی یوز کیا تو اور اسٹریس بڑھ جاتی ہے نا. کوئی بات کبھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ اس پہ بہت بار بار تاکید دیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم ان کو دونوں کو یوز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ ان اور لام کو ایک ساتھ ہم بگننگ میں یوز نہیں کرتے. ہم بگننگ میں اننا کو یوز کریں گے، لام کو پھر بیچ میں یوز کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اننا کو پہلے یوز کریں گے، لام کو پھر بعد میں کہیں یوز کریں گے. پہلے اننا آئے گا اس کے بعد کہیں لام آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ہم لام تاکید بولیں گے، یہ بعد میں یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں، دیکھیں یہ کوئی پڑھ لے، یہ کوئی پڑھ لے، کیا لکھا ہے؟ یہ شین ہے، یہاں پر شین، کوئی پڑھ لے. چلے عابدہ آپ انمیوٹ کیجئے، آپ بہت دنوں کے بعد. عابدہ نذیر، عابدہ نہیں کریں گے. چلے منزہ پڑھ لے، اس کو منزہ پڑھ لے. الشرک ظلم عظیم. الشرکا کیوں پڑھا آپ نے؟ الشرک شرکو کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس پہ آگے کوئی نصب یا جر دینے والا نہیں ہے. ہاں الشرکو، پھر کیا آئے گا؟ ظلم عظیم. ظلم عظیم، ماشاء اللہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ شرک عظیم ظلم ہے. بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا. تو یہاں مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ شرک مبتدا ہے اور ظلم عظیم خبر ہے. ماشاء اللہ، ظلم عظیم مرکب توصیفی یہاں پہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا. الشرک ظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ترجمہ ہوگا. اب مجھے اگر اسی کو سٹرس دینا ہوگا تو میں کیا کہوں گا؟ میں اننا یوز کروں گا. اب مجھے بولے اننا سے کیا چینجنگ آئے گی؟ کوئی بولے گا منزہ کے بغیر؟ کوئی اور اننا سے کیا چینجنگ آئے گی؟ آج کچھ نئے لوگ ہیں، ربا بی، تاریخ، عروہ مشتاق تو کبھی انمیوٹ کرتی ہی نہیں. چلے معصوم بولے کیا چینجنگ آئے گی اس میں اننا کی وجہ سے؟ سر یہ اشریکہ بنے گا، مبتدا معصوم، پہ نصب آئے گا. الشرکا، شریکہ نہیں، الشرکا، ان الشرکا. اب کیا بنے گا؟ ان الشرکا، ٹھیک ہے نا. ان جی الشرکا سر. ظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. اب مجھے اگر اس پہ اور زیادہ اسٹریس دینی ہوگی، مجھے اور بتانا ہوگا نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب میں لام بھی یوز کر لوں گا. اننا بھی یوز ہوا نا، اب اگر میں لام بھی یوز کروں گا، دیکھیں اب میں نے بولا نا اننا اور لام ایک ساتھ پہلے اسٹارٹنگ میں یوز نہیں ہوں گے. اسٹارٹنگ میں اننا یوز ہوگا، پھر لام ہم بیچ میں کہیں یوز کر دیں گے. ان شرک، اب کیا ہے وہ؟ اگر میں یہاں پہ اب لام یوز کروں، لظلم عظیم، کیا یوز ہوا؟ لظلم عظیم. اب اس لام سے تو اعراب میں کوئی چینجنگ آئے گی نہیں، بس معنی بنے گا بے شک. پھر سے بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اور بہت زیادہ تاکید ہے. اس میں ان کی وجہ سے بھی تاکید ہے اور اس لام تاکید کی وجہ سے بھی تاکید ہے. اس میں زیادہ اسٹریس ہے ایز کمپیئر ٹو اف یو ار یوزنگ اونلی ان، اور اس میں تو زیادہ اسٹریس ہے کس کی وجہ، کس کے کمپیریزن میں اگر اننا بھی یوز نہ کریں، ہے نا. اگر آپ نے اننا بھی یوز نہیں کیا، لام تاکید بھی یوز نہیں کیا، تو پھر سمپل بات ہوئی، کوئی تاکید اس میں نہیں ہوگی، کوئی اسٹریس نہیں ہوگی. Now when you are using this inna, then you are producing stress کہ نہیں یہ ہے ہی ہے. اور in addition to inna اگر آپ کرتے ہیں نا، لام تاکید بھی یوز کرتے ہیں
تو پھر آپ کے اسٹریس میں ایڈیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ اسٹریس بن جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے لکھا ہوگا. اب آپ اس کو انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے, بس یہاں اس طرح سے لگا ہوگا یہ تشدید. اب کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ انا ہے انا ہے, کیا پڑھ لیں گے آپ. جب آپ ایک فلو میں پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں دقت ہوگی. دیکھیے میں کچھ باتیں بولوں گا, وہ اچھی طرح سے آپ یاد رکھ لیں. انا ہمیشہ اور ہمیشہ جملہ کے شروع میں آئے گا. ان دی بگننگ آف دی سینٹینس انا ول بی یوزڈ. انا یہ کا یوز ہوگا بگننگ آف سینٹینس, جملے کے شروع میں. جبکہ انا انا جو ہوگا نا, یہ جملے کے درمیان ان بٹوین, ان بٹوین یہ کہیں یوز ہوگا. جو انا ہوگا وہ سینٹینس کے بیچوں بیچ کہیں یوز ہوگا. انا جملے کے سٹارٹنگ میں یوز ہوگا, بگننگ پہ یوز ہوگا, جبکہ انا بیچ میں کہیں یوز ہوگا. فار ایگزامپل, کیونکہ انا کی میننگ ہوتی ہے کہ, یہ کہ میں کہتا ہوں کہ, تو کہ تھوڑی دیر پہلے ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے ہوگا, تو انا بیچ میں یوز ہوگا, جبکہ انا کہاں یوز ہوگا, یہ پہلے یوز ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں اس طرح سے لکھوں انا, اچھا اس پہ اعراب لگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ اس ورڈ پہ اعراب لگائے. اعراب مطلب آخری حرف پہ کیا آئے گا. بولے دال پہ کیا آئے گا, دال پہ کیا آئے گا, فتح. فتح نہیں بولتے, یہ نصب بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فتح اور نصب میں بہت فرق ہے, وہ جلالت اللہ, یہاں پہ کیا اعراب آئے گا, جر. جر آئے گا. اچھا محمد یہ یہاں پہ نصب کیوں آئے گا, یہ نصب کا ریزن کیا ہے, انا کی وجہ سے. ان کی وجہ سے, بالکل اس پہ نصب آیا. تو کیا بنا, ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ ترجمہ ہوگا نا. اب اگر مجھے انا یوز کر, دیکھیے انا کہاں یوز ہوا, بالکل اسٹارٹنگ پہ, اسٹارٹنگ پہ یوز ہوا. اب اگر انا یوز کرنا ہوگا تو کیا کریں گے, دیکھیں اشہد ان, میں گواہی دیتا ہوں کہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, I bear witness کہ ان. اب اس پہ ذرا اعراب لگائے. یہ جو ہے نا یہ لفظ محمدر. محمد, محمد رسول, ٹھیک ہے نا. جو اسے لکھا تھا ان محمد, اس میں بھی آتا ڈبل سے آئے گا نا, یہ تنوین سے آئے گا. وہاں بھی وہ میں نے ایک ہی لکھا تھا تو وہ ٹھیک کر لے, وہاں بھی تنوین آئے گا ان محمد رسول اللہ, اور یہاں بھی آئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. اب ان کہاں یوز ہوا, بیچوں بیچ, یہ سینٹینس کے بگننگ میں یوز نہیں ہوا, سینٹینس کے بالکل بیچ میں یوز ہوا ہے نا. سینٹینس جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہو وہاں انا یوز نہیں ہوگا, انا بالکل بیچ میں یوز ہوگا. یا پہچان لے کے آگے جب پڑھیں گے نا, یہ سب باتیں یاد رکھ لیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. بھی آپ کو لگتا ہوگا کہ ایسے بول رہا ہے بیچ میں پہلے, یاد رہا, یہ یاد نہیں رہتا, یہ لکھ لیں یہ سب انشاءاللہ عز و جل. جب آپ پھر پڑھیں گے نا آگے, پھر وہاں سمجھ آئے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جب ہم مضاف مضاف الیہ پڑھ رہے تھے نا, صفت موصوف پڑھ رہے تھے, جب میں بولتا تھا مضاف مضاف الیہ, اس کا اعراب کیا ہوگا, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا, تو اس ٹائم پھر سمجھ ہوگا, لیکن اب سمجھ وہ امپورٹنٹ بات ہے. چلیے اب ٹائم اینڈ ہونے ہی والا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ اتنی بات اب یاد رکھ لیں, ان پہلے سٹارٹ ہوتا ہے اور اب نا کہیں بیچ میں سٹارٹ ہوگا. باقی کچھ ڈفرینسز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.